الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نبوت دے کر کے بھیجا اور آپ 13 سال تک مکہ میں اور 10 سال تک مدینہ میں اللہ کا یہ دین اور اللہ کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ انسانوں سے متجاوز ہو چکی تھی اور پورا جزیرہ عرب روم اور ایران کی سرحدوں تک پھیل چکا تھا. لیکن اس مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کا جو گروہ اور اپنے تربیت کے سایہ میں رہنے والے انسانوں کا جو جھنڈ تیار کیا تھا، وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے اور انسانی تاریخ کی ایک ایسی جماعت ہے جسے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا یہ مقدس گروہ جسے اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن و سنت نے جو فضیلتیں اور جو عظمتیں بیان کی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اس کا ایک جز کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقۂ زندگی کو اور ان کے عمل کی کیفیت کو
رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ معیار متعین کیا اللہ رب العالمین نے، اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ دنیا والے اگر ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت یاب ہو جائیں گے، یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ گویا کہ ساری دنیا کے انسانوں سے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو اسلام کو اپنی زندگی میں برتنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے شرط یہ قرار دیا ہے کہ ان کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان ہو، ان کی ایمانی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایمانی زندگی کی طرح سے ہو، ان کے عمل کا طریقہ اس طرح سے ہو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کا طریقہ اور عمل کی کیفیت اپنائی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی جو کایا پلٹ ہوئی، ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو تبدیلی پیدا کی وہ تو اپنی جگہ پر، مگر اللہ رب العالمین نے اتنی آسانی کے ساتھ یہ بات بیان نہیں فرمائی ہے جتنی آسانی کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب نے جو قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، جو قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، وہ قربانیاں تصور کر کے، اسے سوچ کر ہمارا ماتھا ٹھنک جاتا ہے، ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ وہ اس روئے زمین پر چلنے والی وہ کون سی مخلوق تھی؟ کیا وہ ہمیں جیسے انسان تھے جو گوشت اور پوست سے بنائے گئے تھے، یا وہ کوئی اور مخلوق تھی؟ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مشورہ کیا، ہرمزان ایک تابعی ہے جو ایران کے باشندہ ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور چونکہ بہت ماہر اور ظہیر انسان تھے، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سیاستداں ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہرمزان تمہاری کیا رائے ہے جہاد کے رخ کو اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ آپ سر پہ حملہ کیجئے، آپ دم اور پونچھ کی طرف آپ مت دیکھیے۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارس کے گھر میں جا کر کے، ایران کے گھر میں گھس کر ان پر حملہ کیجئے، آپ ان کے آنے کا انتظار نہ کیجئے۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر ترتیب دیا اور قادسیہ کا مارکہ طے کرنے کے بعد نعمان بن مقرن کی سرکردگی میں جب یہ اصحاب کرام آگے بڑھے اور پھر کسریٰ سے لوگوں کی گفتگو ہوئی، پیغام پہنچایا گیا، تو اس نے اپنے کمانڈر رستم کو 40,000 کا لشکر دے کر کے بھیجا کہ ذرا ان لوگوں سے پتہ کرو کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو ادھر سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے قاصد اور ایلچی بن کر کے پیش ہوئے۔ کسریٰ نے پوچھا، کسریٰ کے فرستادہ رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تمہارے لیے تو چند روٹی اور روٹی کے چند ٹکڑے تمہارے لیے کافی ہو جاتے تھے، تمہاری یہ جرأت کیسی ہوئی کہ تم یہاں تک پار کر کے آئے؟ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، ہم اس روئے زمین پر اللہ کی سب سے بدترین مخلوق تھے، ہم اس روئے زمین پر اللہ کی سب سے ذلیل مخلوق تھے، بتوں اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں اور درختوں کی عبادت کرتے تھے، ہم میں سے کمزور انسان طاقتور کو کھا جاتا تھا، ہم میں سے طاقت والا انسان اپنے کمزور کو جینا دوبھر کر دیا کرتا تھا، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو تراشتے اور انہی کے سامنے اپنی زمین نیاز خم کرتے تھے۔ مگر پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا، اللہ رب العالمین نے ہمیں میں سے ہمارے درمیان ایک پیغمبر بھیجا جس نے ہمیں ان بتوں کی عبادت سے منع کیا اور ہمیں اللہ واحد کی پرستش کا حکم دیا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے، ہم اپنی روزی کا انتظام کرنے کے لیے صحرا بصحرا
اور گاؤں گھوما کرتے تھے، ہماری معیشت کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن اس نبی نے آنے کے بعد ہمیں حکم دیا صلہ رحمی کا، اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنے کا، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچائیں، ہم تمہارے پاس اللہ کا دین پہنچائیں۔ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہارے لیے وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو مارکے ہوئے وہ مارکے اپنی جگہ پر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی سپر پاور کے سامنے جس طرح یکتا و تنہا کھڑا ہو کر کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پیغام پہنچایا، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ پر کافروں نے روک دیا، آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے عمرہ کے ارادے سے حاضر ہوا ہوں، میرا مقصد لڑائی نہیں ہے، اس لیے تم مجھے خانہ کعبہ سے مت روکو۔ تو کئی لوگ بیچ میں قاصد آئے، بدیل بن ورقہ، عروہ بن مسعود ثقفی، سہیل بن عمرو، کئی لوگ آئے، لیکن بیچ میں عروہ بن مسعود ثقفی، ثقیف کا ایک ماہر اور ایک توانا انسان آیا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، قریش کے لوگوں، تمہیں میری وفاداری اور میری لیاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تم میری قوت کے بارے میں کوئی شک کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں میرے رجحان اور میلان کے بارے میں کوئی تردد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے محمد کے پاس آنے دو، شاید میں کوئی بھلائی لے کر کے آؤں، شاید میں کوئی بھلائی لے کر کے آؤں۔ کہا جاؤ۔ عروہ بن مسعود آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے محمد، وہ اپنے ہاتھ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھا یہ آدمی عروہ بن مسعود ثقفی، وہ اپنے ہاتھ سے آپ کی داڑھی کو ٹچ کرتا تھا، آپ کے پیچھے، آپ کی پشت پر، آپ کے محافظ کے طور پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، منہ پہ ڈھاٹا بنا ہوا تھا، چہرے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا، وہ پہچان نہیں پا رہا تھا۔ وہ تلوار سے جب وہ ہاتھ بڑھاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، تو تلوار کی پشت سے اس کے ہاتھ پر مارتے تھے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو مت چھوؤ۔ ایک بار ہوا، بڑھایا پھر مارا، دوبارہ بڑھایا پھر مارا، تیسری بار ہاتھ بڑھایا پھر مارا۔ کہا کہ یہ کون آدمی ہے؟ یہ کون آدمی ہے جو مجھ کو اس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرا بھتیجا ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے۔ کہا کہ اے مغیرہ، کہا عروہ بن مسعود ثقفی نے، اے مغیرہ، تمہاری غداری کی سزا ابھی میں جھیل رہا ہوں، تم اتنے بڑے بے وفا انسانوں کی تمہیں کچھ احساس نہیں رہ گیا۔ کہا کہ اے عروہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہاتھ بڑھاؤ گے تو اس ہاتھ کو میں کاٹ دوں گا، اگر نظر اٹھاؤ گے تو تمہاری نظر کو پھوڑ دوں گا میں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی طرف سے مصالحت کی گفتگو کرنے آئے تھے، یہ مغیرہ بن شعبہ اس سے پہلے 10-12 لوگوں کے ساتھ کہیں نکلے تھے سفر پہ، راستے میں سب سو گئے، شراب پی کر کے مست ہوئے، سب سو گئے۔ مغیرہ بن شعبہ اٹھے اور سب کو ذبح کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ قتل کر دینے کے بعد سب کا مال لیا اور مال لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ کفر کی حالت کی بات ہے، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، اور یہ مال میں لے کر کے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رہی بات اسلام کی تو میں اسلام تم سے قبول کرتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، تو مسلمان ہو جاؤ، اور رہی بات مال کی تو اس مال کو میں نہیں لیتا، کیونکہ یہ مال بے وفائی کر کے حاصل کیا گیا ہے، دھوکے کے ذریعے یہ مال حاصل کیا گیا، اس لیے اس مال کو میں نہیں لے سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ جنہوں نے بعد میں چل کر کسریٰ کے دربار میں اپنی مومنانہ فراست کا اظہار کرتے ہوئے بڑی جرأت کے ساتھ گفتگو کیا تھا، وہی مغیرہ بن شعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جب ایک مشرک انسان روئے انور کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس ہاتھ کو زد و کوب کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے، کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے چچا ہوتے ہیں اور یہ ان کے بھتیجے ہوتے
ہوتے ہیں، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ بھی ثقفی ہیں اور عروہ بن مسعود بھی ثقفی تھے۔ عروہ بن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، تم کو قریش کی طاقت کا اندازہ ہے؟ قریش کے لوگوں کی پورے جزیرے عرب پہ جو حکمرانی ہے اس سے تم آگاہ ہو؟ یہ اوباش، اس کا جو لفظ ہے، اس نے کہا کہ یہ اوباش اور سرفرے لونڈے جو تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے جو معیار قرار دیا ہے وہ آسانی سے نہیں۔ ذرا آپ سنیے، عروہ بن مسعود نے کہا کہ اوباشوں کا یہ گروہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور آپ یہ بتائیے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کو بے سہارا چھوڑ دیا پھر آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، اور اگر آپ نے لڑائی کیا اور لشکر جیت بھی لیا، میدان مار بھی لیا، تو آپ بتائیے کہ کیا کوئی شخص ہے تاریخ میں ایسا گزرا ہے جس نے اپنے ہی لوگوں کو مار کر کے ختم کر دیا، جس نے اپنے ہی لوگوں کو مار کر کے ختم کر دیا؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وضو کا پانی لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، وضو کا ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گر رہا ہے۔ آپ تھوکتے ہیں، وہ تھوک کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، آپ کے وضو کا پانی لے کر کے اپنے بدن پر ملتا ہے، آپ کی ناک سے پانی نکلتا ہے، اس پانی کو لے کر کے وہ اپنے بدن پر مل لیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کوئی بھی پانی زمین پر ٹچ نہیں ہونے پاتا، سب لپک رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی آدمی نظر بھر کر ترچھی نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔ عروہ بن مسعود نے دیکھا، اس کو بات سمجھ میں آئی، اس نے جا کر کے قریش کے لوگوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میں دنیا کے تمام ملوک اور بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے شاہانہ عالم کے درباروں کا دورہ کیا ہے، مگر میں نے اصحاب نبی کو محمد سے جو محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اصحاب نبی کو نبی کے ساتھ جس فداکاری کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کو ایسی محبت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کبھی نظر اٹھا کر، نظر بھر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتا، نظر بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر نظر نہیں ٹکاتا، اور اگر وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپس میں لڑائی کر لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں وہ آپس میں مار پیٹ کر لیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں کو آپ مان لو، انہوں نے جو پیشکش آپ کو دیا ہے آپ اس کے ساتھ ان سے گفتگو کر لو۔ اسی کا اثر تھا کہ سہیل بن عمرو کو قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عبد الرحمن بن شماسہ المہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے، زندگی کی آخری گھڑیوں کی سانس لے رہے تھے۔ ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا اور رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ ان کے لڑکے عبداللہ بن عمرو بن عاص موجود تھے، کہا ابا جان آپ کو اس وقت رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو بشارت دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے، آپ کو اس وقت رونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرو بن عاص نے رخ پلٹا اور کہا کہ اے بیٹے، میں زندگی کے 3 مراحل سے گزرا ہوں۔ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ کوئی ذات میری نظر میں نہیں تھی۔ سب سے زیادہ مجھے یہ بات پسند تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے قدرت دیتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیتا، اور اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں جہنم میں جاتا، اس حال میں مر جاتا تو میں جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ میں جب ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص دونوں ایک ساتھ دربار رسالت میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے تھے، کیونکہ
عمرو بن عاص آ رہے تھے، راستے میں خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی، کہا کیا حال ہے؟ کہا عمرو یہ بتاؤ کیا تم کو نہیں لگتا کہ یہ نبی برحق ہے؟ کیا تم کو یہ نہیں لگتا کہ اب بات واضح ہو چکی ہے؟ اب کب تک ہم لوگ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اس آدمی سے جنگ کرتے رہیں گے؟ اس لیے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم لوگ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیں؟ بہرحال وہ دونوں کی گفتگو ہوئی، دونوں ایک ساتھ دربار نبوت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا کہ عمرو کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کیا شرط لگاؤ گے؟ کہا کہ میں شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمرو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ اپنے سے گزشتہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا۔ آپ کی وفات کے بعد اگر میں اس وقت انتقال کر جاتا تو مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاتا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، ہم لوگ ایسے معاملات میں پڑے، ایسی صورتحال سے دو چار ہوئے کہ جنگوں کا زمانہ آیا اور مسلمانوں میں باہم لڑائی میں فتنے میں ہم مبتلا ہوئے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے، مگر یہ بات واضح رہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مجتہد صحابی تھے جن کے ایمان کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جن کے ہاتھ پر مصر کی فتح کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی۔ اس کے باوجود اپنے مرض الموت میں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم مجھ سے کہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر دوں تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے زندگی بھر کبھی آپ کی ہیبت و اجلال کی وجہ سے نظر بھر کر کبھی آپ کو دیکھ نہیں سکا، میں نگاہیں آپ کے چہرے پر کبھی ٹکا نہیں سکا، اس لیے اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمرو بن عاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ عقیدت اور اس درجہ محبت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہیں نہیں جما سکتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، سونے کی حالت میں اٹھ کر کے آیا، دیکھا کہ چاندنی چھٹکی ہوئی ہے، رات بالکل روشن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا تھا، دوسری مرتبہ نور انور کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ آخر میں مجھے لگا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، نبی کا حسن و جمال چاند کے حسن و جمال سے فائق اور برتر ہے۔ یہ صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، سورج کو دیکھا، نبی کو دیکھا، سورج کو دیکھا، موازنہ کیا سورج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی خوبصورتی کے درمیان، تو مجھے لگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور سورج سے زیادہ منور ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں بسند صحیح ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا عکس دیوار پر نظر آتا تھا، جیسے آئینہ ہوتا ہے، اگر سورج کی روشنی پڑی تو آئینے کا عکس دیواروں پر اور دوسری جگہوں پر منعکس ہوتا ہے۔ یہی حال روح انور کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب سورج کی روشنی پڑتی تھی تو آپ کے چہرے کا عکس دیوار پر دکھائی دیتا تھا۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے میں یہ جو نظیرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ جو نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ اس بات کا درس دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لانے کا جو حکم دیا ہے، دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کا عکس اپنی زندگی میں پیدا کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کے پیچھے یہ صداقتیں موجود ہیں، اس کے پیچھے یہ سچی جہود اور یہ سچی کوششیں کار فرما ہیں۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارے دل میں ایمان
ہمارے دل میں محبت اور ہمارے دل میں نبی سے عقیدت کا کتنا درجہ پایا جاتا ہے. ہمارے سامنے نبی کے وقار، نبی کی آبرو، نبی کے دین، نبی کی شریعت اور نبی کی سنت کو پامال کیے جانے کے بعد ہمارے دل میں کتنا انقباض پیدا ہوتا ہے، کتنی کڑھن پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے. ہماری دنیاوی اغراض کو جب ضرورت پڑتی ہے، ہمارے دنیاوی مفادات پر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں. ہماری نیند، راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو جاتا ہے. مگر جب اسلامی شریعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تب ہمارے دل کا کیا عالم ہوتا ہے، ہماری ایمانی زندگی کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. ذرا سوچئے کبھی بیٹھ کر، اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے کبھی، ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کیجئے کبھی، اور کبھی یہ اندازہ لگائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے نام پر ہم بے ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہوں. نبی سے عقیدت کا دعویٰ کرنے کے بعد، نبی سے الفت کا دم بھرنے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہ رکھ کر کے دنیا کی دوسری عقیدتوں میں گرفتار ہوں. اس لیے اس پہلو پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین، ہماری ایمان، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ ہے دوستو. اس لیے اس پہلو پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.